أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ وعلیکم يَسَّرْنَا السلام۔ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا سلام قول من رب الرحیم۔ تو آئیے گزشتہ کل کے سبق سے چند چیزوں کو دہرا لیں اس سے پہلے کہ ہم انہیں بھول جائیں۔ ہم نے یہ ایک لفظ پڑھا تھا فا اینڈ لام، 3 حرف ہیں، اس سے بنایا تھا فعلا، اس کے معنی ہے اس نے کیا۔ اس کے پیٹرن پہ ہم نے راہیمہ کا ایک لفظ لیا تھا، اس کے کیا معنی ہوئے تھے بھائی؟ فعلا اس نے کیا، تو راہیمہ سے کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے رحم کیا۔ گڈ۔ نے رحم کیا۔ اچھا، پھر فعلا میں ہم نے کیا کیا تھا؟ تبدیلی، ایک الف کا اضافہ کیا تو یہ لفظ بن گیا فاعل۔ فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا۔ تو اب راہمہ میں جب الف کا اضافہ کریں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ رحم کرنے والا۔ رحم کرنے والا۔ پھر ہم نے کیا کیا، یہ جو فعلا ہے، ساری چیزیں فعلا کے اندر تبدیلی آئیں گی۔ وہ جو پہلا فاعل لفظ فعلا کے اندر جو ہے ہم نے کیا کیا، میم اور واو کا اضافہ کیا تو ایک نیا لفظ بن گیا مفعول۔ ہم نے کہا یہ بھی وزن ہے، اس کے معنی ہے جس پہ کام کا اثر ہوا۔ اگر مفعول کے معنی یہ ہیں تو راہیمہ سے مفعول کیا بنے گا؟ جس پہ رحم کیا گیا۔ پہلے تو لفظ بنائیے پھر ترجمہ میں پوچھوں گا۔ مرحوم۔ مرحوم، مرحوم کے کیا معنی؟ اب ترجمہ جس پہ رحم کیا گیا۔ اس پر رحم کیا۔ وہ نہیں کہ جو فوت ہو گیا۔ اچھا، فعلا کے اندر جو ہم نے ایک اور تبدیلی کی، آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا، لفظ بن گیا فعلان۔ اس کے معنی ہے جس میں شدت، انتہائی جو ہے وہ جوش، جذبہ، ولولہ، بلا، رکاوٹ، روک ٹوک کے ایسے معنی آئے۔ اب رحیم جو تھا راہیمہ، اس پہ جب الف نون لگائیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ رحمان، رحمان۔ تو معنی کیا ہوں گے؟ بلا رکاوٹ بہت شدت زیادہ سے رحم کرنے والا۔ شدت کے ساتھ رحم کرنے والا۔ یعنی شدت کے ساتھ بلا رکاوٹ رحم کرنے والا، کہ اس کی رکاوٹ ہی نہیں ہے کوئی، اور انتہا نہیں ہے کتنا چاہے کرے۔ اب پھر فعلا کے اندر ہم نے ایک اور تبدیلی کی، یا کا اضافہ کیا۔ جب یا کا اضافہ کر دیا ایک اور وزن بن گیا، کیا؟ فعیل۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ، دائمن، مستقل، ہمیشہ ہمیشہ، یہ اس کے معنی۔ اگر یہ معنی ہے تو راہیمہ سے فعیل کے وزن پہ رحیم بن گیا۔ اس کے معنی بتا دیں۔ ہمیشہ ہمیشہ مستقل رحم کرنے والا۔ گڈ۔ تو یہ تھا ہمارے اہم الفاظ جو کل ہم نے سیکھے تھے۔ تو آئیے ایک آیت بھی کل تو سیکھی تھی، وہ تو یہی آیت مجھے لگا، بسم اللہ الرحمن۔ تو بسم کے کیا معنی تھے بھائی؟ ساتھ، نام، نام کے ساتھ۔ اور اللہ کے کیا معنی تھے؟ اللہ۔ اور الرحمن کے کیا معنی کیے تھے ہم نے؟ بلا رکاوٹ شدید رحم کرنے والا۔ انتہائی شدید رحم کرنے والا یا رحم۔ اور الرحیم کے کیا معنی کیے تھے؟ ہمیشہ ہمیشہ مستقل رحم کرنے والا۔ مستقل رحم، یعنی مسلسل مستقل رحم۔ اور اس کے ہم نے لفظی معنی کیے تھے کیا؟ اور یہ تھا محاورتی، یعنی با معنی جو ہے وہ کیا تھا؟ ترجمہ پڑھ دیجئے اردو میں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا کل تک کا سبق تھا، الحمدللہ ہم نے دہرا لیا۔ آئیے آج کے سبق کی بسم اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو کورس کا نام ہمارا ہے میں قرآن کا خود ترجمہ کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں۔ تو آئیے آج کا سبق ہمارا کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے۔ آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کر دے پلیز۔ جی۔
آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت جویری سسٹر جویریہ کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. جزاک اللہ خیر. تو یہ ہماری آج کی آیت ہے. چلتے ہیں. پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے, اس آیت کے ہر لفظ کو علیحدہ کرنا ہے. تو یہاں پہ پہلا جو آیا ہے وہ ہے یا. یہ غالباً ہم نے کل نہیں پڑھا تھا, ہمارے لے لیا ہے, لیکن اس میں یہ دیکھیں اس کے آگے لکھا ہوا ہے 1.5% الفاظ. ہم نے کل دیکھا تھا قرآن میں آنے والے 98% الفاظ, اردو کے 98% قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو کہ اردو میں استعمال ہے, اور 2% ہیں جو عربی میں ہیں جو اردو میں نہیں ہے, اور ان میں سے 1.5% وہ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. جہاں بھی ایسے الفاظ یا حرف آئیں گے جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں, ان کے آگے یہ لکھا ہوگا, ان کو آپ نوٹ کر لیجیے. یہ ٹوٹل ایک صفحے سے زیادہ نہیں ہے, یعنی پورے قرآن کے یہ اگر صرف ایک صفحے کے برابر الفاظ آپ یاد کر لیں تو آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ 98% تو آپ کو آتے ہیں, 1.5% بھی آ جائے تو آپ کو سارے آگے, صرف وہ 0.5% ہے وہ آپ یاد نہیں کر سکتے, ان کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. وہ علیحدہ لفظ ہیں, اس لیے جو ان کو ڈکشنری کے لیے رکھے. تو یا کہ میں نہیں ہوتا کسی شخص کو کیسے پکارتے, اردو میں ہم کسی کو کیسے پکارتے ہیں؟ ایک آدمی انجان جا رہا ہے, ہم اسے روکنا چاہتے ہیں, اسے متوجہ کرانا چاہتے ہیں, تو کیسے کہتے ہیں, کس طرح اسے پکارتے ہیں؟ وہ دور میں ہم اسے پکارتے ہیں, کیسے پکارتے ہیں؟ ارے ارے ادھر نہیں, تو بعد میں کہیں گے, پہلے اس کو لفظ کہیں گے, ارے, ابے, اوے وغیرہ, یعنی زور سے او ابے. اسے کہتے ہیں حرف ندا, آواز دینا, کالنگ ورڈ. حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں پکارنا. ندا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا. تو یہاں یا کے کیا معنی ہوئے؟ اب یہ آپ فکر کر لیں کہ جہاں بھی قرآن میں لفظ یا آئے گا, ہم اس کے لیے اے کا ترجمہ کریں. جہاں جہاں قرآن میں یا آ رہا ہے, آپ نے اگر یہ ترجمہ یاد کر لیا, اے سمجھا آپ کو یا کے معنی آ گئے. وہ الفاظ جو 1.5% ان میں سے ایک لفظ آج آپ نے سیکھ. ایک اور لفظ آتا ہے قرآن میں, ایوہا. ایوہا یہ کیا ہے؟ یہ بھی ندا ہے. اس کے معنی بھی ہوتا ہے اے. یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے, مذکر کے لیے کہتے ہیں ایوہا, اے. یا کے معنی بھی اے تھے, ایوہا کے یہ بھی 1.5% الفاظ میں سے. اب جہاں جہاں ایوہا آئے گا قرآن میں, آپ کو آج کے بعد اس کا معنی آنا چاہیے کہ جس کے معنی ہے اے. تو لہٰذا یا کے معنی بھی اے, ایوہا کے معنی بھی ہم نے اے فکس کر لیے. اب آگے لفظ آتا ہے الذین, یہ بھی 1.5% الفاظ میں سے بہت زیادہ تھا. اور دوسری تیسری لائن میں الذین نظر آ رہا ہوتا ہے, یا اس کا جو ہے کوئی اور مذکر مؤنث یا واحد تسمیہ کے ساتھ. الذین کے معنی آپ یاد کر لیجئے, جو سب. الذین جو سب. یہ جو 1.5% والے میں نے کہا, یہ آپ نے اپنے ہر لیسن میں جب آپ کو PDF مل جاتا ہے, اپنا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ نوٹ بک بنا لیجئے, صفحہ بنا لیجئے, کاپی بنا لیجئے, کوئی رجسٹر میں, اس میں لکھ دیجئے 1.5%. اور اس کے تحت جتنے بھی اس روز کے سبق میں آپ کو PDF میں ملتے ہیں یا میں پڑھاتے ہوئے بتاتا ہوں, ان کو نوٹ کرتے جائیں. میں نے کر کے دیکھا, ایکسرسائز یہ کی جب میں یہ کورس کرتا, ایک صفحے کے اندر ٹوٹل آتا ہے on one side, not complete page, اتنے کم. تو کیا ہے الذین کے معنی جب بھی آئیں گے آپ کیا کہیں گے مجھے؟ جو سب. جو سب لوگ. اب یہ ایک نیا لفظ آ گیا, اسے ہم نے دیکھا آمنو. تو ہم نے کہا تھا جب بھی کوئی لفظ ہم علیحدہ کر لیں گے ہم اس کے ٹکڑے کریں گے. آئیے اس کے ٹکڑے کرنا سکھاتے ہیں. آپ سوال پوچھ رہے ہیں یا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ظفر جب میں پوچھوں گا تو تب آپ سوال جواب دیجیے گا, ورنہ آپ ہینڈ ریز کر دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جی اس اسٹوڈنٹ نے کوئی سوال پوچھنا ہے یا انصاف صاحبہ نے کچھ پوچھنا ہے. ادروائز درمیان میں آپ جو ہے نا اپنے میوٹ رکھیں.
आमनु देखें, इसके दो टुकड़े हैं, एक लफ्ज आ रहा है आखिर में वाव अलिफ और एक है आमना। जब मैंने इसे तोड़ा तो ये बन गया आमन और प्लस वाव अलिफ। ब्रदर जफर, आपने फिर कहा आपका माइक या तो नहीं है सही या मेरा माइक सही नहीं। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है, बाकी लोगों को? आ रही है जी सर, सर। वीडियो क्लियर है। जी सर, आपकी क्लियर है, बीच में किसी और की आ रही है। नहीं, जी वो सर, क्लियर। कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप जो है ना ब्रदर जफर, अगर कोई अहम बात है तो हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं क्लास रोक के आपसे वो बात पूछ। आइए जी। हाँ, तो मैं बता रहा था इसके जब ने टुकड़े किए तो ये हुआ हमजा मीम नून और वाव। ये वाव अलिफ जो है ना, ये अहम लफ्ज है। आइए इसको देखते हैं ये क्या है। ये जमा की कुछ इलामतें होती हैं। कुछ लफ्ज हैं कुरान में जो जमा आते हैं, उनकी इलामतों में से एक इलामत है वाव अलिफ, दूसरी है वाव नून, तीसरी है या। ये तीन इलामतें आपने याद कर ली। अपना जो वो नोट्स बुक बनाएंगे रजिस्टर, उसमें एक सफा मुख्तस कर लीजिए जिसमें अहम अल्फाज या अहम चीजें, उसमें से एक अहम ये है वो ये है कि कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो कुरान में बेतहाशा आते हैं। सिर्फ तीन लफ्ज ये याद रखते हैं, आपको कुरान के हर जमा लफ्ज जो है वो नजर आने लग जाए। किसी लफ्ज के आखिर में वाव अलिफ आ रहा हो, वाव नून आ रहा हो, या नून आ रहा है, तो वो क्या जमा होता है। इसकी हम मिसालें भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये रखिए यहाँ लफ्ज हमारा वाव अलिफ आए तो इसके क्या मानी है, वो सब 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 जमा की निशानी है। वाव अलिफ जमा सब। ये देखिए जमा की ये सिर्फ तीन लामतें आपने नोट रखी, वाह, वाव नून, या। ये जिस लफ्ज के नीचे आते हैं वो जमा का लफ्ज होता है, उसके मानी सब के, उसके मायने के अंदर जो उस लफ्ज के क्या होंगे, सब का। मसलन एक लफ्ज है अमला, उसने अमल किया। अगर मैं वाव लगा दूं इसका मतलब अमलू, उन सब ने अमल किया। एक है मुस्लिमुन लफ्ज है, मैं उसके आखिर में वाव नून लगा दूं मुस्लिमून, तो इसका मतलब सारे मुसलमान। या नून लगा दूं मुस्लिमीन, इसका मतलब सारे मुसलमान। तो ये जो वाव अलिफ, वाव नून और या नून है, ये जिस लफ्ज के नीचे है उसके अंदर सब यानी तमाम का मायने आ जाता है उन सब। तो यहाँ पे हमारा क्या लफ्ज था, आमन, और इसके हमने क्या टुकड़े ये थे, अमन और वाव। अमन उर्दू का लफ्ज है। ये देखिए अमन के क्या माने, सलामती, सुकून, शांति, हिफाजत, पीस। ये तो उर्दू का लफ्ज है, ये तो हमारे जाना पहचाना लफ्ज है। तो वाव अलिफ का भी हमें पता चल गया, इसका मतलब है सब। तो आमना का मतलब हुआ वो अमन में आया। फाला के वजन पे एक लफ्ज है आमना, वो अमन में आया। उसी अमन तो सिर्फ इस्लाम से मुमकिन है। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ अमना का, वो ईमान लाया। जैसे हम कहते हैं फाला उसने किया, आमना वो ईमान लाया। अब जब हम कहते हैं आमनु तो क्या तर्जुमा होगा, वो सब ईमान लाए। वो सब। यानी वाव अलिफ आने से आमना के मानी में वो सब का तर्जुमा आ गया। आमना वो ईमान लाया, वाव अलिफ लगाया, आमना वो सब ईमान लाया। अब आपके पास ये टुकड़ा आ गया। या के क्या पहनी थे हमने, क्या तर्जुमा किया था इस लफ्ज या का, ए और अय्युहा का क्या किया था, ए मुजक्कर के लिए, और अल्लाजीना का क्या किया था, जो सब लोग, दो सब, और आमनु का क्या किया था, वो सब ईमान लाए। जो सब ईमान तो ये हमारा एक टुकड़ा पूरा हो गया आयत का। इसका तर्जुमा हमें आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए जो सब लोग। अब ये ऐसे तो कोई चीज समझ नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है। इसको जब हम जोड़ते हैं तो तर्जुमा ये बनता है, ए वही लोग जो ईमान लाए। अब एक कानून सीख लीजिए, एक कायदा सीख लीजिए कुरान का। कुरान में जहां भी अल्लाह ताला किसी चीज पे जोर देना चाहते हैं, अहमियत बताना चाहते हैं, उस पे जो है इजहार शिद्दत का करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई एक ऐसा लफ्ज ले आते हैं जो वहां पे जरूरी नहीं होता। मसलन या मैंने
اے ایوہ کے بھی اے، تو دو دفعہ اے کا مطلب ایک پہلے کا تو ترجمہ ہم اے لیں گے، دوسرے اے کا ترجمہ ہم لیں گے شدت کے لیے. شدت کے لیے یہاں پہ اب لفظ کیا ہے؟ وہی. یہ دوسرا اے کس کا ترجمہ دے رہا ہے؟ وہی زور کا دے رہا ہے، زور دینے کے لیے یہاں پہ یہ ڈبل آیا. تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے یا ایھا الذین کا کیا آپ لوگ پڑھ لیجیے. اے وہی لوگوں جو ایمان لائے. یہ وہی یہ لوگوں. آیت کا ایک ٹکڑا ہم نے کر لیا ہے، اس کا ترجمہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جب ہم آیت پوری پڑھ رہے ہوں گے وہاں میں آپ سے پوچھوں گا ہاں جی اس حصے کا ترجمہ کیجیے. تو یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ ہمیں آ گیا. اگر کسی لفظ کا کسی کو نہیں آیا تو یہیں روک لیجئے تاکہ ہم اگلا حصہ شروع کرنے سے پہلے اس کو یہیں پورا کریں. یا ایھا الذین کا ترجمہ ہوگا اے وہی لوگوں جو ایمان لائے. وہی کہاں سے ہے؟ یہ جو ایکسٹرا اے آیا تھا وہ اے کا مطلب دیکھو نا، کسی کو آپ روکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اے، ارے، ارے زیادہ روکنا تو کیا کرتے ہیں؟ ارے یعنی رکو رکو. اس لفظ کو آپ دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. ایک بندے کو آپ کچھ کہنا چاہتے کہتے ہیں سنو، لیکن اگر آپ کوئی زیادہ زور سنو سنو زور دیں، یہ مقصد ہوتا ہے قرآن کا. یہ تلفظ قرآن کا یہ جو ہے کیا ہے؟ ایک انداز ہے کیا جہاں زور دینا ہوتا ہے ایک ایکسٹرا ورڈ لیتا ہے جو یہ معنی دیتا ہے سنو سنو رکو رکو جیسے ہم کہتے ہیں. اسی طرح اے کا مطلب ہے اے وہی لوگوں. تو چلیے آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے یعنی یہاں تک تنبیہ اہم طاقت کا اظہار اللہ تعالیٰ کر اس آیت میں، چونکہ کوئی چیز ایسی آنی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ شروع میں ہی جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں، طاقت کا اظہار کرتے ہیں. اے وہی لوگوں، اے وہی لوگوں، یعنی اللہ تعالیٰ شدت کا اظہار کرتے ہیں. لا اردو کا لفظ ہے. ہاں جی لا کے کیا معنی اردو میں؟ یہ نہیں وہ والا لا لے آؤ، لام الف لا والا. نہیں ویسے تو کیا لا اردو میں لا یہ بدلانے کے معنی بھی ہوتا ہے. نہیں. آئیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں پھر آپ کو ترجمہ آ جائے گا. بلا وجہ، بلا مقصد، لا زوال، لا جواب، یہ اردو میں ہے نا. لا ہم استعمال لا کا صیغہ استعمال کرتے ہیں نا، لائق کا لا صاحب کا جو حاصل. بدلتے ہیں. تو معنی کیا لا ہوئے؟ حاصل. نہیں لا کے معنی کیا ہوئے؟ یہ مثالیں بتانے کا ہے کہ آپ کو آتی ہیں یہ مثالیں، معنی بھی آتے ہیں لیکن آپ بتا نہیں رہے. لا کے معنی نہیں مت. ہوتے ہیں نہیں، نہیں نفی کا نہ. ہے. یہ نفی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نہ، نہیں، منع کر. لا کے کیا معنی تھے اردو میں؟ نہ، نہیں، منع کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں لا زوال، لا جواب. تو آئیے یہاں ہم عربی میں اس کے معنی کیا کہیں گے؟ جب بھی یہ لفظ آئے گا لا، ہم کہیں گے نہ، نہیں، منع کرنا، یعنی موقع کے مطابق سے جو بھی ان میں فٹ ہو رہا ہوگا وہ لے لیں گے. لیکن یہ تین معنی اس کے ہو گیا. لا کے کیا معنی ہوئے؟ نہ، نہیں. منع. نہیں. اب آگے آگے ایک لفظ تقدم. دیکھنے میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا، جب میں اسے کھولوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو مجھے پہلے سے آتا تھا. آئیے اس کے ٹکڑے کریں. ٹکڑے کیا کریں گے؟ اس میں یہ تا جو ہے یہ ایک علامت ہے. ابھی میں آپ کو یہ علامتیں بتاؤں گا. یہ تا علامت ہے مضارع کی ہوتے ہیں، ایک فعل کی ہے. اور واو الف تو ابھی ہم نے پہچانا تھا. واو الف کے کیا معنی تھے؟ کس چیز کی وہ علامت ہے جمع یہ؟ کے لیے. جمع. جمع. سب کی، جمع کے. سب جمع کی ہے یہ لفظ، لہذا اس کو بھی ہم پیچھے. اب دیکھیں جب میں تا کو ہٹاتا ہوں، واو کو ہٹاتا ہوں، کیا لفظ آپ کے سامنے ہے؟ قدم. 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 چلے اردو میں قدم ہے نا، قدم اردو کا لفظ ہے کہ نہیں؟ قدم کے کیا ہے. معنی ہوتے ہیں؟ قدم. آگے بڑھنا. قدم یعنی یہ جو پاؤں ہوتے ہیں، چلنا جو ہوتا ہے. تا کے معنی ہوتا ہے تم. واو لکھ کے ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں جمع. قدمہ کے معنی ہم قدم لے لیتے ہیں. تو آئیے کیا چیز بنتا ہے؟ ایک چیز البتہ میں بتانی تھی، یہ جو شد ہوتی ہے نا، اس پہ عربی کا ایک اسٹائل ہے، خاص طور سے جو عربی پرنٹڈ قرآن ہوتے ہیں ان میں یہ آتا ہے. کبھی یہ جو ہے شد کے اوپر زبر آ جاتی ہے اور کبھی شد کے نیچے زیر آ جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ شد کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہے جس لفظ کے اوپر یہ شد ہے اس لفظ کے نیچے زیر ہے. جیسے یہ دیکھیں یہاں یہ تقدمون میں زیر آپ کو نظر آئے، اصل میں یہ زیر کبھی کبھی ایسے لکھی ہوئی آ جاتی ہے اور کبھی یہ
اوپر جب اوپر آئے تو اس کا مطلب ہے اس لفظ پہ جس پہ شد ہے اس پہ زبر آ رہی ہے، اور اگر نیچے لکھی ہو شد کے تو اس لفظ کے شد ہے. تو اس کو دو طرح سے لکھتے ہیں. ایسے بھی لکھتے ہیں جو ہمارا پاکستانی اسٹائل یا جسے کہتے ہیں ہندو پاک کا جو پرانے پرنٹوں کا جو پرنٹس ہوتے ہیں ان میں اس طرح لکھتے ہیں. جو عربی ممالک میں ان میں اس کو اس طرح لکھتے ہیں. اگر آپ کو کہیں قرآن پہ یہ نظر آئے تو اسے زبر نہ پڑھ لیجیے گا، اسے آپ نے زیر پڑھ. ابھی جو سسٹر نے تلاوت کی تھی میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں پہ اصل میں یہ لکھا اس طرح میں آیا تھا اور اس نے اسے زیر سے ہی پڑھا. چلیے، تو یہ تقدمو کیا لفظ تھا؟ ہم نے اردو میں دیکھیں مثال ہے قدم سے، جیسے سسٹر نے کہا آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا، تقدم کرنا. ہمارے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں قدم. تو تقدمو کا کیا مطلب؟ تاکہ معنی تم، واو الف کے معنی جمع، تقدمو تم سب آگے، تم سب آگے بڑھ. تم سب آگے بڑھتے ہو. یہ تا جو ہے علامت مضارع، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو میں ساری علامتیں دکھاؤں گا. تو یہ کیا ہے؟ تم سب آگے بڑھتے ہو. تو لا کے کیا معنی کیے تھے؟ نہ، نہیں. اور تقدمو کے کیا کیے تھے ابھی؟ تم آگے بڑھو، بڑھتے ہو. نہ نہیں تھا، تقدمو کے معنی مجھے تو چاہیے. تم آگے بڑھتے ہو، تم سب آگے بڑھتے ہو. ہم واو سب الف آیا ہے نا، واو آگے الف کے بڑھتے. معنی آپ کے نہیں چھوڑنے. تاکہ معنی تم، واو الف کے جمع، قدم قدم بڑھانا، تو تم سب آگے بڑھتے ہو. جو ہے مضارع. تو لہٰذا کیا ہوا؟ لا تقدمو کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں تم سب آگے بڑھتے ہو، لیکن یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آنا، ہم اسے اپنے اردو میں تبدیل کرتے ہیں. تم سب آگے نہ بڑھو. یہ با محاورہ ہو گیا، جو بات سمجھ میں آنے والی ہے اسے ہم لے لیتے ہیں. اوپر تو لفظی ترجمہ ہے نا، لفظی ترجمہ ہمیں ایک صحیح پکچر دیتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اسے ہم اپنے الفاظ میں ڈالتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ با محاورہ ترجمہ. تو سب آگے نہ بڑھو. لا تقدمو کا کیا مطلب ہے؟ جی، تم سب آگے نہ تم بڑھو. سب آگے نہ بڑھو. سب آگے نہ بڑھو. یہ جو میں آپ سے دہراتا ہوں اس کا مطلب آپ نے یہ نوٹ کرنا، Don't move لکھنا ہے، forward. کیونکہ جب آخری میں پوری آیت کا ترجمہ آپ کریں گے پھر آپ بھول جائیں گے وہاں جا کے. وہاں پہ جو ہے میں پریشان ہوں گا کہ ابھی دوبارہ نئے سرے سے. تو یہ کیا اللہ کا حکم ہے، امر ہے. تقدمو جو ہے امر ہے. لا تقدمو، مت آگے بڑھو، یعنی آرڈر دے رہے ہیں. ایک لفظ ہے بینا، یہ بھی اردو کا لفظ ہے. بینا کے کیا معنی ہوتا ہے؟ اردو کا لفظ ہے نا. درمیان. چلیے درمیان. مثالیں دے تو پھر آپ مجھے بتائیں. اردو میں ہم کہتے ہیں بین الصوبائی، بین الاقوامی، دو فریقین کے مابین مقابلہ. بین کے معنی ہوتے ہیں درمیان، بیچ، سینٹر. تو لہٰذا بین کے کیا معنی ہے؟ درمیان. بین الصوبائی، بین الاقوامی، یہ تو اردو میں اور اردو میں ایسا سنیں یا دے تولا. جی سنیں. یہ نہ تو شاطوں نہیں. بہرحال یہ اردو کا لفظ ہے. جو لوگ شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہیں، یا جب آپ وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی وہ یہ اصطلاح میں آتے ہیں ید بیضا، ید تولا. ید کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. تو آئیے ید کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہاتھ. اب یادی کے کیا معنی ہوئے؟ میرا ہاتھ. یادی کے ہاتھ میں نے دیکھے یہ جمع ہے. پلیز مجھے بولنے دیں تاکہ لوگ وہ بات سمجھیں. جہاں پوچھنا ہوگا میں خود آپ سے پوچھوں گا. آپ اپنا مائک میوٹ رکھ کے دہرائیں، اپنی جگہ پہ آپ دہرائیں، بالکل دہرائیں، کیونکہ یہ صحیح طریقہ ہے سیکھنے کا. لیکن مائک کو میوٹ رکھیں تاکہ دوسرے ڈسٹرب. تو یہدی جو ہے یہ ید کی جمع ہے. ید کہتا ہے ہاتھ، تو یہدی دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں نا، اس کے معنی پہ دو ہاتھ. تو آئیے اب دیکھتے ہیں بینا یادی جو ہے کیا مطلب. بینا کے معنی ہم نے کیا کیے تھے؟ درمیان. یادی دو ہاتھ. کیا مطلب ہے؟ لفظی ترجمہ تو یہ ہے نا دونوں ہاتھوں کے درمیان. ایسا نہیں ہے. آج آپ کو ہم ایک اور چیز سکھا رہے ہیں، آئیے اس کو بھی. عربی محاورہ، عربی میں بینا یدی جو ہے محاورے کے طور پہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں سامنے. جیسے ہم کہتے ہیں نا دعا مانگتے ہیں تو کیا ہے؟ دونوں ہاتھ آپ کے سامنے ہوتے ہیں نا. یعنی آپ ایسے تو نہیں کرتے ہیں کہ پیچھے کر کے یا ایسے کر کے دعا مانگ رہے تھے، اپنے سامنے ہاتھ کر کے مانگ رہے تھے نا دونوں.
تو عربی میں یہ محاورہ ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان کا مطلب ہے سامنے، یعنی کوئی چیز جب سامنے ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بین یدی، یہ سامنے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پانی کا پانی، دودھ کا دودھ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے پانی اور دودھ، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا واضح ہو جانا، کسی فرق کا ظاہر ہو جانا، کسی چیز کا جو ہے بالکل جدا جدا ہو جانا۔ تو اسی طرح بین یدی کے معنی سامنے، یہ محاورہ۔ تو اس میں چونکہ کورس کے اندر بہت سے محاورے بھی ہم سیکھیں گے، قرآن میں محاورے آئے ہیں، تو ان میں سے ایک محاورہ آج آپ کو پتہ چل گیا، بین یدی کا مطلب ہے سامنے۔ ویسے لفظی ترجمہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں۔ تو بین یدی کا کیا ترجمہ ہم نے رکھا؟ سامنے۔ سامنے۔ اب بھولنا نہیں، اللہ یہ اردو کا لفظ ہے، کل بھی پڑھا تھا۔ اللہ اس لفظ سے اس میں جلالہ ہے، تو اسے اللہ کا ترجمہ ہم ہمیشہ اللہ کریں گے، کوئی اور لفظ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں خدا اور یہ وہ، نہیں، اس کے اور ہی معنی ہے۔ میں اب میں نہیں جاننا چاہتا ہوں، فارسی کا لفظ ہے، اس کے کچھ اور معنی ہے۔ اللہ کے معنی صرف اللہ ہے، ہر زبان میں اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو اردو کا لفظ ہے، کل بھی شاید ہم نے پڑھا تھا، اگر نہیں پڑھا تھا تو چلو ویسے ہی بتا دیجئے باقی کیا معنی ہوتے ہیں۔ اور آئیے دیکھیں قسم مثالوں کے سے لیے بھی دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں تعلیم و تربیت، اردو میں ہم واو کو استعمال کرتے ہیں نا، تعلیم اور تربیت۔ فرحان و علی، فرحان اور علی۔ لیل و نہار، یہ تو لفظ سنا ہوگا، یعنی لیل و نہار دن رات۔ تو یہ جو ہیں یہ سارے لفظ کیا ہیں؟ یہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ واو کا لفظ اردو میں ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ صبح و شام، شب و روز، کتنے لفظ ہیں جہاں واو کا استعمال۔ تو واو کے معنی اور پکا یاد کر لیجئے کہ یہ اردو کا لفظ جو ہے واو جو ہے اس کے معنی اور کے ہیں۔ رسول ہی، آئیے اس لفظ کی ساخت پہ دیکھیں، اس نے لکھا ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، میں نے نہیں دیکھا رسول ہی، تو آئیے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ رسول علیحدہ ہے، ہی علیحدہ ہے۔ اب یہ رسول ہے، یہ تو واقعی اردو کا لفظ ہے، رسول کو ہم رسول ہی کہتے ہیں، یعنی پیغمبر۔ وہ کہتے ہیں ہی بھی اردو کا لفظ ہے۔ دیکھیے ایک جملہ اردو میں، یہ اسلم، یہ لڑکا اسلم ہے، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ اس کا قلم ہے۔ عربی میں ہم کہتے ہیں کلمہ، اس کا قلم۔ اسی طرح عربی میں اختصار کے ساتھ تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات کر دیتے ہیں، یعنی ایک پورا لڑکا اسلم کہنے کی بجائے اس نے ایک لفظ ہو کہہ دیا، اس کا مطلب ہے ہو کیا ہے؟ وہ ایک ضمیر ہے جو کسی نام کی جگہ پہ آتی ہے۔ غائب کے صیغے کے لیے جو ہے ہو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اس کا۔ اگر رسول کے معنی رسول ہے تو ہی کے معنی یا ہو کے معنی جو ہے اس کا، تو کیا ہوا؟ اس ایک مذکر کا رسول۔ یہ اس کا پراپر ٹرانسلیشن ہے، لیکن ہم اسے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں یعنی اللہ کے، منہ سے یا مراد کرے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا۔ تو رسول ہی کا مطلب اللہ کے رسول۔ رسول ہی کا کیا ترجمہ ہم نے کیا؟ اللہ کے رسول۔ تو آئیے بینا کا کیا ترجمہ تھا بھائی؟ ہاں جی، سامنے بینا اردو کا لفظ، بین الصبائی، بین الاقوامی، بینا معنی سامنے، بینا یدی کے معنی سامنے، بینا کے معنی تھے درمیان، یدی کے معنی تھا دو ہاتھ، لیکن یہ بینا یدی کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا یہ محاورہ ہے عربی میں، یہاں ہم کیا کہیں گے؟ بینا یدی سامنے۔ اللہ کا ترجمہ اللہ ہے، واو کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اور رسول ہی کا اندر ترجمہ کیا کیا تھا؟ اللہ کا رسول، اس کے رسول یا اللہ کا رسول۔ آئیے اب یہ سامنے اللہ اور اس کے رسول، یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ یہ تو لفظ ترجمہ۔ آئیے با محاورہ اس کا ترجمہ بنائیں، کیا بنا اس کا با محاورہ ترجمہ؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ ہاں، تو بین یاد اللہ و رسولہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس سامنے۔ کے رسول کے سامنے۔ چلیے مجھے واؤ کے کیا معنی، یہ تو بار بار آئے گا لفظ اور بار بار میں یہ کہوں گا واؤ کے کیا معنی ہے، تو آپ جواب دے دیجیے گا اور، کیونکہ ابھی تک میں نے آپ کو اس کے کوئی اور معنی نہیں بتایا، آپ کو آتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، وہ آپ اپنے تک رکھیے، جب ہم پوچھیں گے تب بتائے گا، ورنہ اس کو چھپا کر رکھیں، ایسا نہ کوئی اور دیکھ لے۔
تو آئیے ایک لفظ ہے اتقو، اتقو، یہ بھی وہ کہتے ہیں اردو کا لفظ ہے، یہ تو سمجھ نہیں آئیے توڑ کے دیکھتے ہیں. اتقو واو الف تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ تو ابھی ہم نے سیکھا آج کے سبق میں، واو الف جمع کا ہوتا ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا الف تا کاف. اتقا ابھی بھی سمجھ نہیں ہے اتقا کیا ہوتا ہے، بڑا مشکل لفظ ہوگا اردو میں. واو الف کے معنی سے کا جمع، مان لی بات اتقا، چلو اتقا کو ایسے ہی لے کے چلتے ہیں. تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈرنا، ڈرنا، پرہیزگاری، پرہیز، خوف، پرہیزگاری. بچنا، یہ ہوتا ہے نا. تو یہ جو اتقا ہے اسی سے تقویٰ نکلا ہے، یہ تقویٰ یہ اتقا سے بنا ہے. تو لہذا تقویٰ کے معنی ہے ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا. تو یہاں پہ جو ہے اتقو جو ہے دیکھیں کیا ہو گیا، اس میں اتقا اور جمع کے معنی جب ہم لیں گے تو کیا ہوگا، تقویٰ کو جب جمع کر دیں گے اس میں کیا حروف علت آ گیا. یا جو ہے الف واو یا یہ حروف علت کہلاتے ہیں عربی میں، یعنی علیل بیمار حروف. تو یہ حروف علت جو ہوتا ہے یہ اردو عربی فارسی یہ اپنے میوٹ رکھیں مائک، جس وقت سوال جواب صرف اس وقت کھولیں پھر بند کر دیا. یہ ایک آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو. کوئی فوری جواب دینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ مجھے، لیکن یہ ڈسٹربنس جو ہے نا یہ بڑی تنگ کرتی ہے. تو اردو عربی فارسی سے کیا ہوتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں جیسے تقویٰ، اس میں کیا ہے الف واو میں سے یا آ گیا، اصل لفظ تھا تقویٰ. تو یہ جو الف واو یا ہوتے ہیں یہ کمزور حرف جو ہے یہ عربی میں بعض اوقات گر جاتے ہیں. اردو میں تقویٰ تھا، عربی میں یہ یا گرا، تقویٰ. واو بھی کمزور تھا وہ بھی گر گیا. یعنی الف واو یا کے بارے میں یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات میں بتا. یہ جو کمزور حروف ہوتے ہیں، یہ جو علیل حروف ہوتے ہیں، عربی میں بعض اوقات یہ گر جاتے ہیں. مثلا یہاں پہ اردو میں تو ہمیں آتا تھا تقویٰ کے معنی، جب عربی میں گئے پتہ چلا عربیوں نے اس یا کو بھی گرا دیا، وا کو بھی گرا دیا، اور یہ بنا کے لفظ تاف کاف ایک لفظ بنا دیا. اب ہم پریشان ہیں یہ کیا چیز آ گئی. اب اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس میں سے کوئی لفظ کیوں، کوئی بھی لفظ جو ہے عربی میں وہ جو فعل ہوتا ہے وہ 3 حرف سے کم نہیں ہوتا. تو یہ 2 ہے، تو اس کا مطلب اس کا کوئی ایک لفظ گرا ہوا ہے. وہ کیا ہے، یا ہے، واو ہے، الف ہے، ان میں سے ایک یا 2 ہے. تو یہاں انہوں نے 2 حرف، اردو میں ہمیں دونوں حرف دے دیے تقویٰ، اور اپنے 2 حرف گرا دیا، ہمارے لیے مشکل لفظ کر دیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ تقویٰ جو ہے اس سے جو ہے یہ تقا جو ہے عربی میں کیسے بنتا ہے، اس کے کمزور حرف انہوں نے گرا دیے الف واو یا. اب ہم اسے نہیں بھولیں گے کہ عربی کا یہ تقا جو ہے یہ اصل میں ہمارا وہ جو تقویٰ ہے یہ وہ لفظ ہے. تو آئیے اس میں حمزہ ملائیں تو یہ کیا ہوگا، اتق. عربی میں جب حمزہ کسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، یا تو وہ امر حکم بن جاتا ہے یا پھر اس میں جو ہے بڑھائی کے معنی ہو جاتے ہیں. جیسے کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، بڑھائی کے معنی میں اس چیز کے اندر اس چیز کی اہمیت چھٹائی بڑھائی ہونے کے لیے. اسی طرح امر کے لیے آ جاتا ہے یعنی تم. تو اتقو میں واو الف تھا جمع کے معنی سے، تو اتقو کے کیا معنی ہوئے، ڈرو تم سب. ہم نے یہ تقویٰ سے جا کے پکڑا اس لفظ کو اور جمع کا معنی اسے لیا، تو کیا ہوا، ڈرو تم سب. اتقو تم سب ڈرو. اللہ بار بار آئے گا، اردو کا لفظ ہو گیا. اب تو ہمارا یہ اللہ کے معنی اس میں جلالہ، اور آپ کہیں گے اللہ. جب میں کہوں اس میں جلالہ آپ فوراً کہیں اللہ. واتقوا اللہ. آئیے جی اس ٹکڑے کا جو ہے کتے کا ترجمہ کیے. واو کے کیا معنی ہے، اور اتقو کے کیا معنی تھے، ڈرو تم سب، اور اللہ کے اللہ. اللہ. تو یہ کیا ہوا، اور ڈرو تم سب اللہ. یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، اس کو جو ہے بوا محاورہ کر دیجئے. اور تم سب اللہ سے ڈرو. اور ڈرو تم سب اللہ سے. میں نے کہا تھا ترجمے کو ملاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آخری لفظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اور ڈرو تم سب اللہ سے. ٹھیک ہے جی.
یہ اب ہم نے واتقوا اللہ کا کیا ترجمہ کیا؟ اور تم سب یعنی ڈرو تم سب اللہ سے. انا یہ جو ہے 1.5% لفظ ہے. یہ جتنے آ رہے ہیں نا، یہ آج کا آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے ان کو علیحدہ ایک صفحے پر لکھ لینا ہے تاکہ اگلی کلاس میں آئے تو آپ پہلے سے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جی اس کا تو یہ مطلب ہے. انا جو ہے یہ آپ کو آتا ہے بے شک. لیکن ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے نا دیکھیں گے اس کے معنی ہوتا ہے بے شک. جیسے ہم کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یہ کچھ آیتیں ہیں جو ہمیں بچپن سے آتی ہیں، بچپن سے ترجمہ بتایا ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے یہ وہ لفظ ہے. لیکن فی الحال آپ سمجھیں یہ میں آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. تو انا کے معنی کیا ہے؟ بے شک. اب جہاں بھی انا کا لفظ آئے گا آگے کہیں سبقوں میں آپ نے یہ بتانا ہے. اردو میں بھی اس کو کہتے ہیں بے شک، تاکید، یقیناً، یہ اس کا لفظ. اللہ اس میں جلالہ اللہ اللہ ترجمہ ہو گیا. اللہ. سمیع، اوہ کیا لفظ آ گیا، بہترین لفظ آ گیا. کیا آیا جی؟ فعیل کے وزن پہ آ گیا. یہ تو ہمارا وزن باٹ آ گیا. اردو میں ہم کہتے ہیں اعلی سماعت، سماعت، محفل سماعت، سننا. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو کا لفظ ہے یہ سمیع. تو فعیل کے وزن پہ جب ہم اسے ڈالیں گے فعیل تو معنی کیا ہوں گے؟ فعیل کا وزن یہ ہوتا ہے فعلا، اس نے کیا. فعیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ کا فعل، مستقل. تو سمیع علیم کے وزن پہ ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کیجئے ترجمہ. سننے والا، سمیع ہمیشہ ہمیشہ سننے ہمیشہ والا. ہمیشہ سننے والا. ازل سے ہمیشہ ہمیشہ سننے والا یعنی مستقل سننے والا. کل ہم نے سارا زور اسی پہ دیا تھا. رحیم، فعیل، علیم، خبیر، سمیع، یہ کل کے وہ تورائی ہو رہی ہے. کل ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. چلے آج پتہ چل گیا نا. یہ تو دوسری کلاس ہم نے 30 کلاسیں پوری کرنی ہیں. اور نہ صحیح اور صحیح. استاد تو کہتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، آگے چلیں گے آگے چلیں. مجھے پتا ہے آگے بار بار یہ لفظ آنے، بار بار ہم نے پوچھنا ہے. اچھا، علیم اس کے وزن پہ ہے فعیل، فعیل. کیا معنی ہونے چاہیے اس کے معنی میں؟ ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ جاننے والا. ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے اردو میں، یہ اردو کا لفظ ہے علیم. علم، جاننا، اردو میں ہوتا ہے نا. اب اس کو جب ہم نے فعیل کے وزن پہ فعلا، اس نے فعل کیا، فعیل کیا ہو جائے گا؟ ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ کا. تو اس کے معنی جب ہم اس میں ڈالیں گے علم اور جاننا میں، تو علیم کے کیا معنی ہوں گے؟ ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ جاننے والا. مستقل جاننے والا. یعنی مختصر ہم یہ کہتے ہیں مستقل جاننے. یہ نہیں کہ آج جان گیا، اب پتہ چل گیا، یہ کل پتہ چلے گا. نو، ایور، فار ایور، ہمیشہ، مستقل، دائمن. ہی نوز. کل بھی جانتا تھا، آج بھی جانتا ہے، کل آنے والا بھی جانتا ہے. میں آپ نہیں جانتا. کل جو گزر گیا ہم وہ بھول جاتے ہیں، آنے والے کا ہمیں پتہ نہیں، اور آج کا بھی نہیں پتہ ہوتا. میں اس کمرے بیٹھا ہوں، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے کمرے کے مجھے نہیں پتا. میرا علم صرف یہ میرے سامنے جو چیز اس تک ہے، مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے چیز نہیں نظر آ رہی. وہ علیم ہے. اس کے لیے کل، آج، پرسوں کچھ نہیں ہے، سب ایک ہے. اس کے نیچے، اس کے آگے سب پورا ٹائم فریم جو اس نے بنایا اس کے سامنے علیم، ہمیشہ مستقل جان. تو آئیے جی آگے چلتے ہیں. آگے ہمارا کیا ہے؟ ان اللہ سمیع العلیم کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے. انا کے معنی بے شک، اللہ اس میں جلالہ ہو گیا. سمیع کے کیا معنی کیے تھے بھائی؟ سمیع ہمیشہ ہمیشہ سننے والا. مستقل سننے والا. علیم کے کیا معنی کیے تھے؟ مستقل جاننے والا. جاننے والا. مستقل سننے والا، مستقل جاننے والا. یہ تو لفظی ترجمہ، ان کو جوڑ کر کوئی ایسا ترجمہ بنائے جو میرے جیسے عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے. بے شک جوڑیں. اللہ مستقل سننے والا اور مستقل جاننے والا ہے. بے شک اللہ مستقل علم والے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا ہوا ان اللہ سمیع علیم کا ترجمہ. بے شک اللہ مستقل علم والے سن رہے ہیں. تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا ان اللہ سمیع علیم کا؟ با محاورہ.
بے شک اللہ مستقل علم بتائیے والے سن رہے ہیں. بے شک اللہ مستقل اللہ علم والے مستقل سن علم رہے ہیں. والے سن رہے ہماری ہیں. الحمدللہ آیت پوری. اب آپ کا کام شروع ہوا. آپ ترجمہ مجھے بتانا شروع کیجیے. جی یا ایھا الذین آمنوا، اس ٹکڑے کا پورا ترجمہ مجھے دے دیجیے. اے لوگوں یہاں جو تک ایمان لائے، اے جو وہی ایمان لوگ لائے. جو ایمان اے لائے وہی لوگ آمنو جو تم سب جو ایمان تم لائے. سب ایمان لائے لا تقدم بین یادی اللہ و رسول، پورا یہاں تک ہے. لا تقدم، نہ تم سب آگے بڑھ ٹھیک ہے نہ تم آگے سب بڑھو. اللہ بین اور یاد اللہ و نہ رسول، تم سب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. مت آگے بڑھو. تقدمو تم سب مت بڑھو. لا پہلے آ گیا مت. تم سب مت بڑھو کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. اللہ رسول کے آگے جو ہے آیت یہاں وقف آ گیا، وقف آ گیا. اب ہے یہاں اگلا حصہ آیت کا شروع. واتقوا اللہ، یہ پھر آگے وقف ہے. اس کا مطلب یہ پورا ایک ترجمہ ہے. واتقوا اللہ، تم سب ڈرو اللہ تم سے. سب ڈرو اللہ سے. والی جمع. دیکھو اب آپ نے لفظوں کو نہیں چھوڑنا ہے. جو آپ کو پہلے سے ترجمہ آتا ہے وہ مت بتائیں. جو میں نے آج آپ کو بتایا آپ مجھے وہ ترجمہ بتائیں. اور تم سب اللہ سے ڈرتے رہو. اور تم سب ڈرو اللہ سے. آگے ان اللہ سمیع علیم. ایک ٹکڑا پورا ہم نے کیا. بے شک اللہ سننے والا علم والا سننے والا ہے. سن رہے ہیں. سمیع اور علیم کا پھر فائدہ کیا ہوا فعیل کا وزن کرنے کا؟ بے شک اللہ مستقل جاننے والے اور سن رہے ہیں. ہاں یعنی اس ترجمے کے اندر ہم نے وہ اپنا جو فعیل کا وزن ہے اس کے معنی کہیں فٹ کرنے ہیں. تو آپ نے درست کہا. تو یہ ترجمہ پلیز اسے پڑھ لیجیے. اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، نہ تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور سامنے. رسول کے سامنے اور ڈرو تم سب اللہ سے. بے شک اللہ مستقل علم والے سن رہے ہیں. ہیلو، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آج کی آیت تھی اور یہ اس کا جو ہے ترجمہ ہم نے کر لیا تھا. اب ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اردو میں کون کون سے لفظ آئے ہیں. اب آپ میری ہیلپ کیجئے. اس میں سے کون کون سے لفظ اردو میں آئے؟ یا سے شروع کریے. کیا یہ اردو میں آیا ہے؟ جی آئے. نہیں آیا. ایوہا نہیں آیا. الذین نہیں آیا. آمنو اس میں کوئی چیز آمنو آیا. امن. 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 لا جو ہے لا بھی جو ہے لا یہ یہ آیا. اردو کا لفظ ہے. تقدمو میں یہ بھی اردو کا تقدیم قدم ہم نے پڑھا. قدم بہنا درمیان. یہ بھی اردو بین کا الاقوامی، مطلب اردو بین میں ہے القبائل. یا نہیں؟ یا آیا اردو میں ہے. آیا بہنو صوبائی. اوکے اردو یا میں ہے. اگلا لفظ بھی لے لینا ابھی. یا بھی نہیں یہ اللہ نہیں آیا. یہ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ آیا ہے. ہے اللہ. یادہ آیا یادہ. یادی جو ہے جس کا میں نے بتایا تھا ید بیضا ید تولا، تو وہاں پہ ہم نے مانا تھا کہ یہ لفظ اردو میں ہے. اگر جی سے ہے. شاعری میں آتا ہے یا اعلیٰ لیکن ہے. اب ہمارے علم میں نہیں ہے تو وہ اور بات. ہمیں آپ پتہ چل گیا. اللہ جو ہے اس میں جلالہ واو جو ہے کیا یہ اردو میں ہے یا نہیں؟ اگلا لفظ ہے اردو میں. اردو میں. رسول ہی، رسول جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے. یہ ہم نے سیکھ لیا کہ اس کے معنی تک ہوا. اگلا وا جو ہے یہ ہے اتقو. اتقو یہ اردو کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ہے. تقویٰ یہ اصل میں اردو میں تقویٰ کے نام سے ہے. تقویٰ ہے. پھر جو ہے اللہ اس میں جلالہ ہے. یہ تو ہے انا جو ہے یہ اردو میں نہیں ہے. اللہ جو ہے اس میں جلالہ آ گیا ہے. سمیع کیا ہے؟ سمیع اردو میں ہے کہ نہیں؟
جی ہے سماعت سماحت ہے समात جی سر اردو میں ہے سمی سماعت دیکھیے علی ہے۔ اردو اب کا میں لفظ دیکھ رہا ہے ہوں کہ کون سے کتنے لفظ ہیں جو اردو میں نہیں ہیں اور اس آیت میں ہے یا ایوہا الذین اور اس کے ساتھ ان، یہ ہے اس میں بھی یہ جو لفظ الذین ہے یا ایوہا یہ جو ہے بار بار ریپیٹ ہوں گے، اننا بھی بار بار ریپیٹ ہوگا، تو اس طریقے سے یہ لفظ آپ علیحدہ سے بھی لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ جو ہے وہ اس پوری آیت کا ترجمہ آپ خود کر سکیں گے۔ تھوڑی سی ایفرٹ کیجئے، اس کے بعد آپ دیکھیے آپ پورا ترجمہ اسے بغیر ترجمہ دیکھے جو ہے اسے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو تمام آیتوں کے لیے آپ کے لیے کام کی بات میں بتاتا ہوں، تمام آیتوں کے ترجمے کسی کاپی میں لکھ لیں، وہ جو آپ پڑھتے جاتے ہیں نا پوری آیت لکھیں، ترجمہ لکھیں، اور اگلے دن کے سیشن سے پہلے یعنی کلاس شروع ہونے سے پہلے اس سب کو پڑھ لیجئے، کیونکہ میں جب دہرائی کروں گا آپ نے اسے پڑھا ہوگا تو جب میں دہرائی کراؤں گا تو آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہو جائے گا۔ لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ الگ الگ بنائیے گا تاکہ اس کے لیے مختلف قرآنی سیٹ بھی ملتے ہیں جن میں خالی جگہ ہوتی ہیں آیتوں کے نیچے، ان میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس حصے کا جو ہم سورۃ الحجرات پڑھ رہے ہیں اس کا پورشن جو ہے وہ جو اس مقصد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں الہدا والے یا دوسرے، وہ آپ کے ساتھ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا تاکہ اگر آپ ان صفوں کے چاہے پرنٹ لے لیں یا ان پہ جو ہے اگر آپ کے پاس وہ رائٹنگ کی جو ہے وہ موبائل میں اور کمپیوٹر میں ہے آپ ان پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو جتنی دفعہ ممکن ہے دہرائی کریں کہ اگلی کلاس سے پہلے جو پڑھا ہے اسے بار بار دہرائیں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں تازہ، اور جب چیزیں پڑھیں تو آپ کہیں کہ اس میں سے یہ تو مجھے پہلے ہی آتا ہے۔ آئیے مشق آپ کے لیے آ گئی، میں نے کہا تھا جب تک آپ کو کتابیں نہیں ملتی میں آپ کے ساتھ مشقیں جو ہے وہ شریک کر لیا کروں گا، یعنی شیئر کر لیا کروں گا۔ کتابیں الحمدللہ میرے پاس جو رجسٹریشن تھی 30 لوگ، اس میں 3 یا 4 لوگ بہر والے ان کو ہم کتابیں نہیں بھیجتے، ان کے لیے ہم نے کچھ اور رکھا ہے۔ ان کے لیے میسج یہ ہے کہ وہ کائنڈلی جو ہے مجھے پوسٹ کر دیں کہ جی میں دبئی میں ہوں، میں ابوظہبی میں ہوں، میں فلاں بحرین میں ہوں یا کدھر ہوں، تو میں ان کو جو ہے وہ جو ہم انہیں حصہ دیتے ہیں بھیج دیں گے کتاب کی شکل۔ اور جو پاکستان میں جنہوں نے رجسٹریشن صحیح کی تھی، صحیح ایڈریس اور فون نمبر دیے تھے، ان کے لیے جو ہے رات بھی میں نے جو ہے کوئی 12 سیٹ بھیجے ہیں، آج بھی جو ہے صبح جو ہے میں نے کوئی جو ہے میرے خیال میں 8-9 کے قریب جو ہے بھیج دیے ہیں، اور آج سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لوکل کو تو شاید آج ہی مل جائیں گے، نہیں ورنہ کل تک جو ہے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے ڈیپینڈنگ آن دا ڈسٹینس آف دا سٹیز اینڈ دا ایڈریس ریچ۔ تو جیسے جیسے ملتا ہے آپ کیجیے گا۔ آپ کے لیے ہم نے ایک گروپ مشترکہ ڈسکشن کا بنا دیا، اسے جوائن کریں، اس میں آپ اپنے میسج دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، یا پوسٹ پہ مجھے بتا سکتے ہیں جی مجھے یہ کتاب مل گئی، تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو کہ جی آپ کے ساتھ جو ہم نے وہ کچھ کیا ہے وہ آپ تک پہنچ گیا۔ تو آئیے مشق پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے پھر نیٹ آ جائے۔ تو یہ کل کی آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ بسم کے کیا معنی ہے؟ نام کے ساتھ، اللہ नाम से جلالہ، اللہ، نام کے ساتھ الرحمن शदीद شدت بلا رکاوٹ کے ساتھ جو ہے بلا شدید رحم کرنے والا، بلا الرحیم رکاوٹ شدید ہمیشہ ہمیشہ سے مستقل مستقل رحم ہمیشہ کرنے ہمیشہ والا۔ سے مستقل آج جو رحم آپ کرنے نے والا۔ لفظ سیکھے تھے جمع کے وہ یہ 3 تھے، ایک تو تھا واو الف، دیکھیں جیسے کالو ان سب نے کہا، یہ پھر دوسرا تھا واو نون، اس کی مثال ہے مسلمون تمام مسلمان، پھر یہ دیکھیں صالحین یا نون آیا، صالحین یہ جمع کی علامت ہے۔ اسی طرح قتلو واو الف جمع کی علامت ہے، یعنی ان سب نے قتل کیا۔ کافرون واو نون سے جمع ہوا سب کافر۔ عابدین یا نون سے جمع ہوا عبادت کرنے والے۔ تو جمع کے کون کون سے لفظ آپ نے سیکھے؟ واو نون یا نون، اور ان سے معنی جو ہے کالو ان سب مذکر نے کہا، قتلو ان سب مذکر نے قتل کیا، مسلمون سب مسلمان، کافرون سب کافر، صالحین سب نیک لوگ، عابدین سب عبادت کرنے۔ تو یہ تھے۔ تو آج ایک اور چیز تھی، میں حیران ہوں کہ وہ آپ کے لیسن میں آنی چاہیے تھی، آئی کیوں نہیں، یہ شاید کل کے لیسن میں ہوگی۔ چلیے آپ کو پریکٹس کرا۔ ساؤتھ یہ اردو کا لفظ ہے، ساؤتھ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟
आवाज आवाज समात से होता है, तो सौत यानी आवाज, सौतहू उस एक मर्द की आवाज, सौतुहा उस एक मुअन्नस की आवाज। इसी तरह जो है सौतुहुमा उन दो मुअन्नस की आवाज, सौतुहुम उन सब मुजक्कर की आवाज, सौतुहुन्ना उन सब मुअन्नस की आवाज, सौती मेरी आवाज, सौतु का आप एक मुजक्कर की आवाज, सौतु की आप एक मुअन्नस की आवाज, सौतुकुमा आप दोनों मुजक्कर मुअन्नस की आवाज, सौतुकुम आप सब मुजक्कर की आवाज, सौतुकुन्ना आप सब मुअन्नस की आवाज, सौतुना हमारे। ये कल इंशाल्लाह लेसन में आएंगे, वहां हम प्रैक्टिस करेंगे। इस वक्त सिर्फ आपके नोटिस में हो कि अच्छा ये एक चीज है जिसको आती है ठीक है, नहीं एक नजर देख ले, ताकि जब कल प्रैक्टिस करें तो आपको याद। हाँ, इसके इशारे में आपको बता दें, ये क्या है, एक इसका मतलब है एक का इशारा, ये क्या है दो, इसका मतलब है दो लोग या दो चीजें, और ये क्या है चार, दो से ज्यादा हो गया जमा का, कहेंगे एक ये दो अब अगर मैं कहूँ ये इशारे जो हैं सीगा गायब के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है दाईं तरफ, तो ये क्या होगा, एक यानी वो मुजक्कर, दो यानी वो दो मुजक्कर, और ये हो तो इसके क्या मायने होंगे, सब मुजक्कर। सामने वाले के लिए जो करते हैं ये होता है तू या आप। अगर मैं एक उंगली करूं तो इसका क्या मतलब होगा, आप तू। एक मुजक्कर। अगर दो उंगली कर दूं तो क्या होगा, आप सब मुजक्कर, आप नहीं दो आप दो मुजक्कर, दो मुजक्कर। आप दो मुजक्कर। आपने तो कमाल कर दिया, पूरा साया किया कराया जो है डबो दिया मेरा। नहीं आप दो मुजक्कर, तो आपने सारे क्यों कहा, अगर चार उंगलियां करूं आप सब सॉरी सॉरी, आप सब मुजक्कर। और अगर अपनी तरफ इशारा करूं ये होता है मुतकल्लिम बात कर। अगर एक उंगली करूं तो क्या मतलब, मैं मैं एक एक मुजक्कर। मुजक्कर, और अगर दो उंगलियां कर दूं मैं हम दोनों हम दो हम मुजक्कर, दो मुजक्कर, अगर चार हम सब हम सब मुजक्कर। ये मुजक्कर के लिए, मतलब ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, एक उंगली का मतलब एक, दो का मतलब दो, चार का मतलब। इधर करूंगा तो गैब के लिए, सामने करूंगा तो हाजिर के लिए, यानी आप या तुम, अपनी तरफ करूंगा। अब ये जो बायां हाथ है इसके भी यही इशारे। अगर एक उंगली इधर करूंगा तो इसका मतलब वो एक मुअन्नस, और अगर दो उंगलियां कर दूं, वो दो मुअन्नस, चार उंगलियां कर दूं, वो वो सब सब मुअन्नस। और इसी तरह सामने के लिए मुअन्नस का सीगा होगा बाएं हाथ से। अगर एक उंगली करूं तो इसका मतलब क्या है, आप या तुम, एक मुअन्नस, उंगली कर दूं, आप दो मुअन्नस, और अगर चार, आप सब मुअन्नस, और अपनी तरफ अगर एक उंगली करूं मैं मैं एक मुअन्नस, एक मुअन्नस, अगर दो कर दूं हम दो मुअन्नस। तो ये है, इसको कहते हैं टीपीआई। ये है टीपीआई कि दायां हाथ मुजक्कर के लिए मखसूस है, बायां जो है मुअन्नस के लिए मखसूस है। एक का मतलब है एक, दो का दो, चार का मतलब ऐसा। तो क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, तो आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ, आखिरी स्लाइडें देख लें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम, ऐ हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, आप सब की सुनने और सब कुछ जानने वाले हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक हैं आप है अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में हमारी पुकार है कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। तो ये जो है आज का आपका सबक था। तो अब जो है आपके सवाल में जिस मैंने रोका हुआ था वो सवाल कर ले जी। सर सवाल पूछना था कि ये बा मुहावरा जो तर्जुमा है इसका करने का क्या तरीका है? हमारे उस्ताद एक हाथ आज मुझे भी, क्योंकि 6 बजे मेरी दूसरी क्लास शुरू है जिसमें मैं खुद स्टूडेंट हूँ, और वो एक कॉल आ चुकी है, मैंने दरमियान में इग्नोर कर दिया। तो वो जो है ये इशारा करते होते हैं, हमने उस्ताद से ये इशारा सीखा। आपको इसका मतलब अच्छी तरह आता होगा इम्तियाज भाई। सब्र तो करें। ये इंशाल्लाह ये आने वाले सबकों में आएगा। अभी तो हमने आपको सिर्फ टुकड़े सिखाने हैं, टुकड़े ऐसे हर चीज आएगी, लेकिन वो तो अच्छा किसी और का कोई काम का सवाल है तो पूछ ले, नहीं वरना फिर आपका जो ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप सवाल भेजिए, वहां पे आपको सर इस ग्रुप का नंबर क्या है?
وہ گروپ آپ کے گروپ میں اس کا جو ہے نا شیئر کیا گیا ہے، لنک شیئر کیا گیا، اس سے آپ جوائن کر لیجیے۔ چلیے تو آئیے اختتامی مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اس وقت۔ اللہ حافظ۔